اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. دیکھو یہ 15ویں پارے کی جو ہے نا سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. آیت نمبر ہے 22 23 اور 24. تو اس آیت کے اندر اللہ پاک نے خاص طور سے حکم دیا ہے. ترجمہ پڑھتا ہوں سب سے پہلے. اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا اور دعا کرتے رہنا، اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے. تو یہ جو آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو باتوں کا حکم دیا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہ جھکائے، اللہ کے علاوہ کسی سے ہم منت نہ مانگے. جو بھی کچھ کرنا ہو، سر جھکانا ہو تو صرف اللہ کے سامنے. یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ہر ایمان والے کے اوپر یہ حق ہے کہ صرف اللہ کے سامنے سر جھکائے. اور دوسرا سب سے بڑا، اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کیا ہے ہر ایمان والے پر؟ کہ ان کے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کے ماں باپ کی خدمت کرے، ان کا ادب احترام کرے، ان کے ساتھ نرمی سے ساتھ بات کرے اور ان کے ساتھ میں اپنے بازو کو پست کرے، یعنی ان کے سامنے آکڑ کے نہ چلے، ان کے ساتھ ان پر غصہ نہ کرے. غصہ تو کرنا دور کی بات ہے، ان کو اف، یہ دیکھو قرآن کے اندر کیا ہے اف کا مطلب کیا ہے کہ اگر ماں باپ اگر اولاد کو کوئی بات کہہ رہے، وہ چاہے غصے میں کہے یا نرمی میں کہے، اچھی بات کہے یا بری بات کہے، اس بات کے اوپر جو اولاد کو غصہ آتا ہے نا، تو غصے میں اف ایسا بھی بولنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، بشرطے کہ وہ سامنے والے اس کے ساتھ میں گالی گلوچ کرے، اس کو مارے اور اس کو جو ہے نا اس کے ساتھ بحث کرے، وہ تو بہت آگے کی اسٹیپ ہے. اف نہیں بولتے کیا؟ ہاں ایسا اپن جو بولتے ہیں وہ بھی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ تم ان کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو. اور دعا بھی بتا دیا اس کے اندر. کیا دعا کرو؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ہر لوگ جو ہے نا یہ دعا یاد کر لے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ہر نماز میں دعا کرنا ہے اپنے ماں باپ کے لیے. کیا ہے اس کا مطلب؟ کہ ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے. اب یہ جملہ جو ہے نا اتنا سادہ ہے، بچپن میں انہوں نے پرورش کی ہے. آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں گے تو اولاد پیدا ہو رہی ہے تو بہت سارے لوگ کچرے کے ڈبے میں ڈال رہے ہیں، بہت سارے لوگ کہیں پر بچے کو پھینک رہے ہیں، دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ بہت سارے لوگ ٹرین کے ٹوائلٹ کے اندر چھوڑ رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے نا ہاسپٹلوں کے اندر چھوڑ کے بھاگ کے جا رہے ہیں. تو اولاد کے ساتھ ماں اور باپ جو ہے نا ایسا کر رہے ہیں.
ہم بھی جب پیدا ہوئے تھے جس وقت میں، اس وقت میں اگر ہمارے ساتھ بھی اگر ہمارے ماں باپ ویسا اگر کیے رہتے تو آج اس مقام پر جہاں پر ہم تم ہیں نا یہاں تک پہنچے رہتے کیا؟ کبھی سوچو، پہنچے نہیں رہتے کبھی۔ آج جو ہے نا کوئی دنیا کے اندر جو ہے نا کوئی علامہ ہے، کوئی جو ہے نا مالدار بنا ہوا ہے، کوئی سرپنچ صاحب بنے ہوئے ہیں، کوئی جو ہے نا دنیا کے اعتبار سے جو بھی مقام پر انسان جو پہنچا ہوا ہے دینداری کے اعتبار سے بھی اور دنیا داری کے اعتبار سے بھی، وہ صرف اور صرف ماں اور باپ کی وجہ سے۔ اور پیدا ہونے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ ماں جو ہے نا 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، اور دودھ پلانا 2 سال تک اولاد کو دودھ پلانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور دودھ پلانے سے پہلے 9 مہینے 9 دن پیٹ کے اندر اس بچے کو رکھنا یہ بھی کوئی آسان کام۔ 5 کلو ہے نا، 5 کلو بولتا 3 ساڑھے 3 کلو کا پتھر ہے نا، پتھر ہم اور تم سب لوگ کیا کرو، پیٹ پر باندھو اور 1 ہفتہ ذرا ٹرائی کرو، اس کو کاٹنے کا نہیں، ٹوائلٹ میں بھی جانے کا پتھر کے ساتھ میں، اور کام پر بھی جانے کا وہ پتھر کے ساتھ میں، اوپر سے کپڑا ڈال کے ذرا ٹرائی کرنے کا کیسی تکلیف ہوتی ہے، تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ وہ تکلیف کیا ہے۔ برداشت نہیں کر سکتے ہم اور آپ۔ دنیا کے اندر کوئی بھی لوگ جو ہے نا طاقتور کتنا بھی رہنے دو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن وہی ماں جو ہے نا چاہے وہ کتنی بھی کمزور ہو، کیسی بھی ہو، لیکن وہ اپنے اولاد کے لیے وہ ساری تکلیف کو 9 مہینے برداشت کرتی کہ نہیں کرتی؟ وہ تو تکلیف الگ ہے، لیکن جو بچے کی ولادت جو ہوتی ہے، اولاد کی جو ولادت ہوتی ہے، وہ اولاد کی جو تکلیف ہوتی ہے نا، ولادت کی تکلیف، وہ تکلیف جو ہے نا صرف اور صرف دنیا میں وہ عورت ہی جانتی ہے، وہ مرد نہیں جانتا۔ وہ تکلیف الگ، یہ تکلیف الگ، پھر دودھ پلانے کی تکلیف الگ۔ اور دودھ پلاتے ہوئے ہر عورت جو ہے نا ہمیشہ یہ بات جو ہے نا ذہن میں رکھ کر اپنی زندگی گزارتی ہے کہ میں کون سی چیز کھاؤں گی تو بچوں کو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہونے والا ہے۔ وہ سارا بچار کر کے اپنی جان کو مار کر جو ہے نا وہ کھاتی ہے اور پیتی ہے، کائے کے لیے؟ ننھے بچے کے لیے، اپنے اولاد کے لیے۔ پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پرورش کرنا، روزانہ جو ہے نا اس کے کپڑے دھونا، اس کو اسکول چھوڑنا، یہ روزانہ کا جو کام ہے نا بڑے ہونے تک، یہ آسان کام نہیں ہے، بالکل آسان کام نہیں ہے۔ لیکن جب وہی اولاد جب بڑے ہو جاتے ہیں، اپنے پیر پہ جب کھڑے ہو جاتے ہیں اور دنیا کے اندر وہ دنیا کی ساری چیزوں کو دیکھ کر وہ سمجھنے لگتے ہیں، تو بعد میں وہی باپ جو ہے نا اس کو کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے، تو آج کی جو اولاد ہے نا ان کو کیا لگتا ہے کہ آج ہم دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، ہم ماڈرن زمانے کے اندر جی رہے ہیں، ہم لوگ تو آئی ٹی میں یعنی یہ پڑھے ہوئے ہیں، سائنس سے یہ پڑھے ہوئے ہیں، یہ میرا باپ جو ہے نا بڈھا یہ پرانے زمانے کی بات کرتا ہے۔ تو اس کے لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، آج کے اولاد اپنے باپ کو جو ہے نا اس کے باپ اپنے باپ کی بات پر اس کو جو ہے نا مطلب کہ وہ نہیں کرتے، دھیان نہیں دیتے، اپنے باپ کی بات پر کیا کرتے، ان کو کیا لگتا ہے، ہاں ان کو کیا لگتا معلوم ہے کیا، یہ پرانے خیال کے لوگ ہیں۔ حالانکہ دوستو بزرگوں دیکھو، اپنے جو ماں باپ ہے نا، اپنے جو ماں باپ ہے وہ ان کی جو انہوں نے زندگی جو گزاری ہے نا 50 سال 60 سال، وہ جو تجربے کے اندر کوئی بات اپنی اولاد کو جب وہ بولتے ہیں نا سمجھاتے ہیں نا، تو اس میں 101% اس پر عمل کرنے میں اولاد کا ہی فائدہ ہے، 101%۔ لیکن وہ جو بچے رہتے ہیں نا وہ ابھی ان کی عمر چھوٹی ہے، وہ تجربے وہ زندگی گزار کر سارے حالات معاشرے کے، گاؤں کے، دنیا کے سارے حالات کو سامنے رکھ کر وہ اولاد کو جب کوئی بات کہتے ہیں تو ان کو بھیجے میں سمجھ میں نہیں آیا، تو ان کو کیا لگتا میرا باپ جو ہے نا مجھ کو جو ہے نا رکاوٹ ڈال رہا ہے، حالانکہ ایسے اس کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں، تو وہ جو باپ کے ساتھ بحث کرتے بیٹھتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو اس کے اندر جو بتا دیا ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے کہیں بھی پہنچ جائے، لیکن ماں باپ اگر ہمارے زندہ ہیں تو ہم ان کے پیر دبائیں، ان کی خدمت کریں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، ان کے کپڑے دھوئے، ان کو سر میں تیل لگائے، بھلے سے ہم بڈھے ہو گئے ہو، ہمارے بچے ہو گئے ہو، لیکن پھر بھی ہمارے ماں باپ زندہ ہے نا تو وہ بڑھاپے میں بھی ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، تاکہ کیا ہوگا کہ وہ ہمارے لیے اگر دعا کریں گے نا انشاءاللہ
تو وہ دعا کی برکت سے ہم کو دنیا کے اندر ماں باپ کی دعا کی برکت سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر وہ آدمی کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کا جو ہے نا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر وہ کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگے گا کہ مجھے 1000 روپے دو، مجھے 500 روپے دو، بلکہ ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے نا دنیا بے حساب دیتی ہے دنیا کے اندر۔ تو اس کے لیے ہم سب جو ہے نا اس کی فکر کریں، اور اگر کوئی بات وہ ہمارے مزاج کے خلاف بولے ہمارے ماں اور باپ، تو ہم اس کو مطلب کہ برداشت کریں، اس کے ساتھ میں ہم جو ہے نا منہ نہ لگائیں۔ اگر ہمارے ماں باپ اگر ہم سے ناراض ہو جائیں گے تو ہم کتنی بھی نمازیں پڑھیں اور کتنے بھی ہم جو ہے نا خیر کے کام کریں، ہماری وہ عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہونے والی ہے، یہ بات دھیان میں رکھیں۔ عبادتیں کم ہو چلے گا، لیکن ماں باپ کی خدمت کرنا بہت ضروری ہے۔ ابھی اس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے نا جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے نا، ان کو پوچھو کہ ماں باپ کی کیا قیمت ہوتی ہے، ان کو ماں باپ کی دعا کی کیا قیمت ہوتی ہے، ماں باپ گزرنے کے بعد اس کا احساس ہوتا ہے۔ جب تک ماں باپ زندہ ہے نا، ان کو کیا لگتا ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے اور اس کے اوپر قیمت نہیں، اس پر دھیان نہیں دیتے۔ اس کے لیے بھائی بزرگ دوستوں دیکھو، یہ قرآن کا کیا صاف صاف حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نرمی سے بات کرو، اس کے سامنے اف بھی مت کہو، اس کی خدمت کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ اور اگر ماں باپ اگر ہمارے گزر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، تو یہ دعا اگر ہم ہر نماز میں پڑھتے رہیں گے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو علماء کرام فرماتے ہیں انشاءاللہ ان کا حشر جو ہے نا فرما بردار اولادوں میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کریں گے، جو لوگ ہر نماز کے اندر یہ دعا پڑھیں گے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا بہت سارے لوگ اس بات کا خیال رکھتے ہیں، آج بھی بہت سارے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، سنتے رہتا ہوں میں۔ ایک ساتھی ہے، ایک مولانا بتا رہے تھے، ان کا کروڑوں کا کاروبار ہے، کروڑوں کا، اور وہ جو ہے نا اس کے ابا ایک مسجد میں امامت کرتے، اور امامت میں اس کو جو ہے نا کتنا دے رہے ہدیہ گاؤں والے، صرف جو ہے نا 600-700 روپئے جیسے ہی جو ہے نا کوئی دیا تو دیا، کوئی پرماننٹ ایسے تنخواہ وغیرہ طے نہیں، کل ہی بتا رہے تھے۔ تو وہ مولانا جب دیکھے، وہ اس کے خاص پہچان والے ہیں، ان سے پوچھے، ارے بھائی تمہارا کروڑوں روپے کا کاروبار ہے اور تمہارے باپ جو ہے نا مسجد کے اندر جو ہے نا خستہ حالت میں ہے، وہ امامت کرتے ہیں، تم ان کو ایسا فیل کراؤ کہ کروڑ پتی تمہارے ابا ہیں، اس کا رہن سہن تھوڑا چینج کرو۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرے باپ نے جو ہے نا جب میں چھوٹا تھا نا تو مجھے بہت مارتے تھے اور مجھے بہت ڈانٹتے تھے، اور بہت مارتے تھے، بہت ڈانٹتے تھے، اس لیے میرے باپ کی جو ہے نا میرے دل کے اندر نفرت پیدا ہو گئی ہے۔ حالانکہ وہ باپ جو ہے نا اس کے اچھائی کے لیے ڈانٹتے تھے، اس کے بھلائی کے لیے ڈانٹتے تھے، لیکن اس کو لگتا تھا کیا کہ میرے اوپر ظلم کر رہے۔ تو اس بات کی وجہ سے جو ہے نا وہ باپ سے جو ہے نا نفرت کر رہا تھا وہ بندہ، سمجھ میں آیا کیا؟ تو وہ مفتی صاحب جو ہے نا وہ پھر دوسرا واقعہ سنائے کہ بولے کہ ہم جو ہے نا ایک دوسرے ساتھی کے پاس گئے، تو وہ ساتھی جو ہے نا ملاقات کرنے کے لیے، وہ ساتھی نے ہمارے جو ہے نا دعوت کیا تھا کھانے کے لیے، اس کے گھر پہ گئے، تو گھر پہ کھانے کے لیے گئے نا، تو وہ مولانا مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ ان کا جو گھر ہے نا زمین لیول سے گھر تھا اس کا، یعنی ایک ہی زینہ، گھر میں چڑھنے کے لیے ایک ہی زینہ، ایک پائری۔ تو مفتی صاحب بولے ان کو کہہ رہے ایک ہی زینہ ہے، اگر بارش ہوگی تو سارا پانی تمہارے گھر کے اندر جائے گا، تم نے ایسا گھر کائے کے لیے بنایا؟ تو وہ ساتھی کہنے لگے مفتی صاحب میں یہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگ کے یہ گھر بنوایا ہوں کہ اللہ مجھے ایسا گھر بنا دے، اس لیے کہ میرے ابا جو ہے نا ان کو جو ہے نا پائری کے اوپر چڑھنے نہیں آتا ہے، تو چڑھنے نہیں آتا ہے، لیکن ہم لوگ بلڈنگ میں رہتے تھے، تو میرے دوسرے بھائی ہے نا اس کا گھر ہے ایک پائری والا، تو کئی سال سے میرے ابا جو ہے نا ان کے ہی گھر میں رہتے تھے اور وہ ان کی خدمت کرتے تھے۔ میں ترستا تھا کہ میں بھی اپنے ابو کی اپنے امی کی خدمت کروں، لیکن ہم تو رہتے تھے بلڈنگ کے اندر، آپ کیسے چڑھیں گے؟ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا اللہ مجھے بھی مال دے تاکہ میں بھی ایسا گھر بناؤں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہم کو مال دیا، تو سب سے پہلے ہم اپنے ماں باپ کے لیے ایسا گھر بنائے زمین لیول سے کہ باپ کو گھر میں آنے میں آسانی پیدا ہو۔
اب جو ہے الحمدللہ اب جو ہے نا ہم جو ہے نا اس گھر میں آ گئے ہیں، میرے والدین ماں باپ بھی ہمارے اس گھر میں رہتے ہیں، ہم ان کی خدمت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا اس پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایسے بھی اولاد ہیں، اس کے لیے جو ہے نا دیکھو یہ قرآن کا حکم ہے، ورنہ آج کے زمانے کے اندر ہم دیکھیں گے بہت سارے لوگ دنیاوی اعتبار سے جب ترقی کر لیتے ہیں نا تو ماں باپ کو وہ آشرم میں وردھا آشرم کے اندر لے جا کے پھینک دیتے، کر رہے کہ نہیں دنیا کے اندر؟ ماں باپ جو ہے نا گھر کے اندر ساری ماڈرن چیزیں رہتی ہے، لیکن ماں باپ بوڑھے ہیں نا تو ان کو جو کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ تو نہیں ہے، لیکن گھر کے اندر وہ ماں باپ ان کو جو ہے نا جچتا نہیں، اس لیے وہ کیا کرتے وردھا آشرم کے اندر لے جا کے ماں باپ کو ڈال کے آتے، پھینک کے آتے ہیں۔ یہ جانور پنا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جانور پنا ہے، یہ جانور لوگوں کے اندر یہ خصلت ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہم جو ہے نا ہمارے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان سے دعا کی درخواست کرائیں، اور اگر انتقال ہو چکے تو ہم ان کے لیے ہر نماز کے اندر دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔ کل کی تفسیر بھی بہت اچھی ہے۔ کل جو ہے نا انسان کو نظر کیوں لگتی ہے، سورہ یوسف کے اندر ہے وہ واقعہ، وہ کل انشاءاللہ بتاؤں گا، تو آؤ انشاءاللہ سنو، فائدہ ہوگا۔ نظر کیوں لگتی ہے؟